بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ اور مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسی مناسبت سے اس ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتب سیرت میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے، جس کا اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے۔ اور یہ واقعہ یا قصہ ہے یمن کے بادشاہ طبہ حمیری کا، جو 1000 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا طلبگار ہوا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بادشاہ سے 1000 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے اور پھر نبوت کا اعلان کیا، مگر وہ 1000 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی۔ اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط بھی لکھا تھا۔ یہ سارا واقعہ اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ کچھ لوگوں نے اس واقعے یا قصے کو من گھڑت اور موضوع قرار دیا ہے، لیکن یہ واقعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام کی اکثر کتابوں میں درج ہوا ہے۔ بڑا ایمان افروز اور محبت بھرا یہ قصہ ہے۔ امید ہے آپ ضرور اسے پسند فرمائیں گے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے۔ میں جس کتاب سے یہ واقعہ کوٹ کر رہا ہوں یہ ہے تاریخ اسلام، جو حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی کی تصنیف ہے اور اسے مکتبہ اسدیہ کراچی نے شائع کیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے 1000 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ طبہ حمیری گزرا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایک بڑا بہادر شخص اور عالی حوصلہ شخص تھا۔ اس نے کافی ملک فتح کیے تھے اور پھر مشرقی ملک پر قبضہ کرنے کے خیال سے حجاز مقدس کی جانب متوجہ ہوا کہ وہ اس کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لے۔ اپنے لاؤ لشکر، جس میں کافی سارے علماء کرام بھی موجود تھے، ان کے ساتھ اس کا گزر یثرب یا طیبہ نامی ایک بستی سے ہوا۔ یہاں پر اس نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنایا اور پھر خود وہ جو ہے عراق اور شام کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے مدینہ منورہ کے لوگوں نے اس کے بیٹے کو مار ڈالا، قتل کر ڈالا۔ طبہ بادشاہ، جو مدینہ کے لوگوں کی بدعہدی اور ان کے اس خونخوار قصے کا سن کر بڑا غصے میں آیا اور مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کا انتقام لینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور مدینہ میں قتل عام کا حکم دے دیا۔ طبہ بادشاہ نے قسم کھائی کہ جب تک وہ اس شہر کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دے گا، وہ اس وقت تک ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ خون ریزی کا یہ عالم دیکھ کر چند یہودی علماء جو ہے وہ اس کے سامنے آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب موجود ہے، جس کو ہم نے پڑھا ہوا ہے اور جس میں لکھا ہے کہ اس مقدس شہر کا نام طیبہ ہے اور یہ پاک جگہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن ہے اور مدینۃ الرسول ہے، اور اس کا محافظ، اس شہر کا محافظ، اس بستی کا محافظ خود باری تعالیٰ ہے۔ تم اس کو ویران کرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دو اور مخلوق خدا پر رحم کرو۔ طبہ بادشاہ نے یہ آسمانی بشارت سن کر اپنی گردن جھکا لی اور خون ریزی بند کر کے چند علماء یہود کے ساتھ واپس جو ہے وطن یمن کی طرف روانہ ہو گیا۔ منقول ہے کہ یہ علماء یہود اس کو وقتاً فوقتاً نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ سناتے رہتے تھے، چنانچہ یہاں تک کہ طبہ بادشاہ کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غائبانہ محبت دل میں پیدا ہو گئی، اور آخر کار پھر بعد میں 400 علماء کرام نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی شوق میں انہوں نے جو ہے وہ طبہ بادشاہ کی رفاقت چھوڑ دی اور انہوں نے مدینہ منورہ میں رہنا پسند کیا۔ یہ تمام عالم جو تھے یہ کتب سماویہ کے عالم بھی تھے۔ انہوں نے وہاں کی مٹی کو، یعنی طیبہ کی مٹی کو سونگھا
اور کنکریوں کو دیکھا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے آسمانی کتابوں میں پڑھی تھی، انہوں نے اس سرزمین کو ان کے مطابق پایا، تو پھر انہوں نے آپس میں عہد کر لیا کہ وہ یہیں پر مرنا پسند کریں گے، یہاں پر مر جائیں گے، مگر وہ اس سرزمین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر انہوں نے کہا کہ ہماری قسمت نے یاوری کی تو کبھی نہ کبھی جب بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہمیں بھی ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی خاک، مقدس خاک جو ہے وہ اڑ کر پڑ جائے گی، جو ہماری نجات کے لیے انہوں نے کہا کہ کافی ہے۔ یہ سن کر طبہ بادشاہ نے ان عالموں کے لیے جو ہے نا مدینہ منورہ میں 400 مکانات بنوائے، اور ایک بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک 2 منزلہ عمارت جو ہے وہ تعمیر کروائی، ایک 2 منزلہ مکان تعمیر کروایا، اور وصیت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو وہ اس مکان میں تشریف فرما ہوں، اور یہ مکان جو ہے وہ آپ کی آرام گاہ ہو۔ اور اس طبہ بادشاہ نے ان 400 علماء کی جو ہے کافی مالی امداد بھی کی، اور کہا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو، اور پھر ان میں جو ایک بڑا عالم ربانی تھا اس کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ یہ میرا خط اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ضرور پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو پھر اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ وہ نسلاً بعد نسل میرا یہ خط محفوظ رکھتی جائے، حتیٰ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ جو ہے نا وہاں سے پھر وہ چل دیا واپس۔ وہ خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا سنیے، اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے۔ خط میں تحریر تھا کہ کم ترین مخلوق طبہ اول حمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت، اور اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا، اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی میں بیعت کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ یہ اس خط میں تحریر تھی۔ شاہ یمن کا یہ خط ان 400 علماء کی نسل در نسل میں محفوظ چلا آیا، اور یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور آخر کار یہ خط دست بدست اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے ہوتا ہوا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں اس کو رکھوایا، اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی مکہ سے، اور مدینہ کی گھاٹیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے جوق در جوق آ رہے تھے۔ کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، اور کوئی دعوت خاص کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر پر تشریف لائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل جو ہے وہ چھوڑ دو، یہ معمور من اللہ ہے، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ وہ 2 منزلہ مکان جو شاہ یمن طبہ نے
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تعمیر کروایا تھا، اور وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا، اسی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ یمن طبہ حمیری کا وہ خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر خدمت ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا کہ تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے وہ مجھے پہنچاؤ، وہ جو امانت آپ کے پاس ہے وہ امانت مجھے لوٹاؤ۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھوا کر سنا اور فرمایا کہ صالح بھائی طبہ کو آفرین اور شابش ہے۔ تو یہ تھا دوستو یمن کے طبہ بادشاہ کا واقعہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت سے 1000 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ کی نبوت کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا طلبگار ہوا۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔